بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمزاد کا عشق۔ چاند نے مشرق سے طلوع ہو کر ریگستانوں اور پہاڑوں اور تیبی کے وسیع شہر اور دریائے نیل کی ہلکی ہلکی تڑپتی موجوں پر نور برسانا شروع کیا۔ شہر کے عالیشان اونچے دروازے اور چوپہل مینار، جن کے برجوں پر تانبے اور سونے کی چادریں چڑھی تھیں، خاموش اور نورانی آسمان کے نیچے ایک عجیب عالم دکھانے لگے۔ شاہی محلوں کے دریچے اور ہزارہا مکانوں کی کھڑکیوں سے چراغوں کی روشنی معلوم ہوتی تھی۔ جیسے آسمان پر تارے چھٹکے ہوں۔ بازاروں، باغوں اور بت خانوں کے صحنوں سے گانے بجانے کی سریلی آوازیں آنے لگیں۔ شہر پناہ پر اس کی سنگین کنکروں سینہ پناہ کے پیچھے حارس اور پاسبان اپنی اپنی چوکی سے پہرا پکارنے لگے۔ یہ عجیب منظر تھا جسے دیکھ کر کارواں کا دل بے قرار ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ اس وقت دولت و حکومت میرے قدموں کے نیچے پڑی سو رہی ہے۔ وہ قصر عالیشان میرے بھائی فرعون کا ہے، جو انسان کے قلب میں خدا مانا جاتا ہے، مگر باوجود اس عظمت و بزرگی کے آج تک ایک بچہ بھی اس گھر میں پیدا نہ ہوا جو اس کے مرنے پر وارث تخت ہوتا۔ موت بھی اس کی کچھ دور نہیں ہے، ہمیشہ بیمار رہتا ہے، مگر ممکن ہے پردہ غیب سے کوئی بات ظہور میں آئے، کوئی وارث پیدا ہو جائے جسے مصر کے لوگ خوشی سے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، کیونکہ ملک کے تمام امراء، عمائد، ہیکلوں کے معزز خدام اور کاہن اور رعایا میں ہر طبقہ کے لوگ خواجہ امیر، خواجہ غریب ایک خاص تعلق خلوص و محبت کا فرعون اور اس کے شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، برعکس اس کے کہ وہ مجھ سے سب ڈرتے اور نفرت کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ میں ظالم و جفاکار ہوں اور ایک وحشی قوم کا خون میری رگوں میں موجود ہے۔ افسوس، معلوم نہیں وہ کون سی خبیث روح تھی جس نے میرے باپ کے دل میں یہ ڈالا کہ قوم ہکسوس کی ایک امیر زادی کو میری ماں بنائے۔ حالانکہ وہ بادشاہ تھا اور دنیا کی شکیل سے شکیل عورتیں خود کو اس محل کے منتخب کرنے کو موجود تھیں، لیکن جو کچھ ہوا اب اسے کون بدل سکتا تھا؟ ہزاروں برس گزرے کہ ملک مصر میں ایک دن شام کے وقت تیبی کے عظیم الشان شہر کی سب سے بیرونی فصیل کے نیچے دریائے نیل کے کنارے شہزادہ سوران نے اپنے جہاز کا لنگر گرایا۔ یہ شہزادہ منوف اور اس کے متعلقہ صوبوں کا، جو مصر صعید میں واقع ہے، حاکم تھے۔ تیبی اس زمانے میں فرعون کا پایہ تخت تھا۔ یہ وہی شہر تھا جسے آج کل القصر یا الکرنک بلب نیل کہتے ہیں۔ سوران ایک بھاری بھرکم کم سیاہ رنگت کا آدمی تھا، کیونکہ اس کی ماں ہکسوس کی ایک عورت تھی۔ یہ وحشی اور سیاہ فام قوم کسی وقت میں سلطنت مصر پر مستولی رہ چکی ہے۔ اس زمانے سے باشندگان مصر کو اس سے ایک خاص عداوت اور نفرت چلی آئی تھی۔ شہزادہ اپنے پرتکلف جہاز کے عرصے پر ایک زیرِ شامیانے کے نیچے کرسی پر بیٹھا غروب آفتاب کی کیفیت دیکھ رہا تھا۔ اسی سمت میں شاہان مصر کے عالیشان مقبرے تھے، جن کے گرد اونچی اونچی سیاہ پہاڑیوں کا ایک سلسلہ تھا۔ ان پہاڑیوں کی چوٹی پر قصرِ آفتاب اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آگ کا ایک قرہ گردش کرتے کرتے قائم ہو گیا ہو۔ شہزادہ کے دونوں طرف ایک ایک کنیز کھڑی مورچل ہلا رہی تھی۔ پیشانی کے بل اور آنکھوں کی سرخی دیکھ کر یہ کنیزیں بھی سمجھ رہی تھیں
کہ شہزادے کی حالت اس وقت بہت غیظ و غضب کی ہے۔ اس کی تصدیق بھی جلد ہو گئی۔ ان میں ایک کنیز جس نے اس عالیشان شہر کو پہلے نہیں دیکھا تھا، شگاف کے رنگ میں اس کے اونچے اونچے محلوں اور بت خانوں کی کیفیت دیکھنے میں ایسی محو ہوئی کہ مورچل کا کنارہ شہزادہ کے سر کو لگا۔ غصہ تو پہلے سے آ رہا تھا، اتنا بہانا کافی ہو گیا۔ فوراً کرسی سے اٹھا اور کنیز کے منہ پر اس زور سے تماچا مارا کہ وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ وہ بہت آگ بگولا ہو کر بولا، ارے گربہ خبیث، بن بھلائی، پھر ایسا ہوا تو اتنے درے لگاؤں گا کہ تن کے کپڑے کھال سے چپک جائیں گے۔ کنیز، جس کا نام مطیرا تھا، رو کر کہنے لگی، آقا خفا معاف ہو، دیدہ دانستہ ایسا نہیں ہوا، ہوا کا جھونکا مورچل میں لگ گیا تھا۔ شہزادے نے کہا، اب احتیاط نہ کی تو ہوا کا جھونکا جس طرح مورچل میں لگا تھا اسی طرح کوڑے تیری پیٹھ پر لگیں گے۔ بس رونا بند کر اور فوراً جا کر اشمون نجومی کو یہاں بھیج۔ تم دونوں مرداروں کی تو بری صورتیں دیکھتے دیکھتے تو نفرت ہو گئی ہے، دور ہو بدبختو۔ مطیرا فرش سے اٹھی اور دوسری کنیز کے ساتھ جلدی جلدی زینے سے اتر کر جہاز کے نیچے کے درجے میں آئی۔ غصے اور شرمندگی سے دانت پیس پیس کر کہنے لگی، مجھ کو گربہ خبیث اور بن بھلائی کہا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو میں بھی ربع اسقاط کی گود میں پلی ہوں، جس کا سر بلی کا ہے اور جس کا کام مردم آزاروں سے انتقام لینا ہے۔ دوسری کنیز نے کہا، ہاں بہن، اور یہ بھی تو کیا کہا ہے کہ ہماری صورتیں بری ہیں۔ بری صورتیں بھی کس کی؟ ہماری۔ کون سا امیر رئیس ایسا ہے جو ہماری صورت کی تعریف نہ کرتا ہو؟ جی تو جب ٹھنڈا ہو کہ اس کل منہ سور کو کوئی مگرمچھ نکل جائے۔ مطیرا نے کہا، دربار کے امیر رئیس اگر ہماری صورت کی ایسی ہی تعریف کرتے ہیں تو اس موذی سے ہمیں خرید کیوں نہیں لیتے؟ یہ کمبخت تو وہ ہے کہ ہم تو لونڈیاں ہیں، اور اگر دام اچھے ملیں تو اٹھیں تو اپنی سگی بیٹیوں کو بھی بیچنے سے دریغ نہ کریں۔ دوسری کنیز کہنے لگی، مفت ہی ملنے کی ہوش ہو تو دام دے کر کیوں خریدے بہن؟ میں تو اس فکر میں ہوں کہ خود ہی کسی کے پلے بن جاؤں، اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ تم بھی موقع کی تلاش میں رہو، کسے خبر ہے کہ موت کا خدا اوسیرس کس کمین گاہ میں ہماری طاق لگائے بیٹھا ہو۔ موت کی گھڑی آتے کیا دیر لگتی ہے؟ مطیرا نے جلدی سے کہا، بہن بس چپ ہو جاؤ، دیکھو وہ سامنے اشمون نجومی بیٹھا ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اور دیکھو آج اس کا منہ بھی پھلا ہوا ہے۔ اب یہ دونوں کنیزیں ہاتھ میں ہاتھ دیے نجومی کے قریب آئیں اور جھک کر سلام کیا۔ مطیرا نے ادب سے کہا، اے منجمن باکمال، ہم آپ کے پاس شہزادہ سوران کے حکم لے کر آئے ہیں، بس مہربانی فرمائیے میرے چہرے کو اتنا نہ دیکھیے جائیے، اس پر کسی سحر یا نجوم کے نقش نہیں ہیں، بلکہ شہزادہ سوران کی مبارک انگلیوں کے نشان ہیں۔ اس شہزادے کی اصل سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، صحیح النسب خاندان، مصر کے بادشاہ سابق یعنی فرعون انجومی، جو اس وقت اوسیرس کے ملک فنا میں صاحب تخت و تاج ہیں۔ ان کے آپ فرزند ہیں، مگر ماں آپ کی وہ پاکیزہ نفس خاتون تھیں جن کو نقاش ازل رب تہ اور رب خیم نے، جو کائنات کی روح ہے، گہری سیاہی کے حوض میں غوطہ دے دیا تھا۔ اشمون اتنا سنتے ہی کھنکارا اور پیچھے دیکھ کر کوئی قریب تو نہیں ہے کہنے لگا، بات کرنے میں احتیاط چاہیے۔ شہزادہ سوران اپنی والدہ مرحومہ کے رنگ کی نسبت کوئی بات اس قدر تفصیل سے سننا پسند نہیں کریں گے، لیکن آپ کا گال کیوں اس قدر سرخ ہو رہا ہے؟ آخر کس قصور پر تماچا کھایا؟ مطیرا نے کل قصہ سنایا۔ نجومی کہنے لگا، سوران کی جگہ میں ہوتا تو اس
اور اس کا بوسہ لے لیتا۔ سچ تو یہ ہے کہ بلا کی حسین ہو۔ اتنا کہہ کر یہ نجومی باوجود علم و فضل رکھنے کے اپنے مرتبے کو ایسا بھولا کہ مطیرہ کو میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مطیرہ نے کہا، دیکھا بہن، میں نے کہتی تھی کہ جس میوے کا پوست سخت ہوتا ہے اس کی گری میٹھی نکلتی ہے۔ اے نجومیوں کے سرتاج، میں آپ کی اس تعریف کی بہت ممنون ہوئی، لیکن اگر یہی قدردانی ہے تو آپ نجومی ٹھہرے، ذرا ہمارا استارہ بھی دیکھ لیں کہ ہماری تقدیر کا حال پڑھ دیجیے، مگر یہ تکلیف مفت اٹھانی ہوگی۔ نجومی معنی خیز انداز میں بولا، ضرور ضرور، مفت ہی سہی، اور اگر حق کے لخت دیا بھی تو آپ کا اس میں کیا بگڑے گا؟ اچھا، اب ان باتوں کو چھوڑیے، یہ بتائیے کہ اس وقت شہزادہ کس رنگ میں ہے؟ معلوم ہوتا ہے غصہ بہت تیز ہے۔ اتنا زبان سے نکلا ہی تھا کہ جہاز کے اوپر کے درجے سے ایک کڑکتی ہوئی آواز یہ کہتی سنائی دی۔ کہاں ہے وہ ملعون نجومی؟ مطیرہ ڈر کر بولی، کیوں، میں نہ کہتی تھی؟ اب اور کاغذ سمیٹنے سے کیا ہوگا؟ جیبوں میں کیا کم بھرے ہیں؟ جس حال میں ہو چلے جاؤ، دیر نہ کرو۔ اشمون نے گھبرا کر مطیرہ سے کہا، مگر سوال تو یہ ہے کہ ان کاغذوں میں جو کچھ خبر نکلی ہے اسے سن کر شہزادہ خوش بھی ہوگا یا نہیں؟ اتنا کہہ کر اشمون زینت کی طرف دوڑا۔ مطیرہ اشمون کو بھاگتے دیکھ کر کہنے لگی، مصر کے خدا تمہاری مشکل آسان کرے۔ کون سا خدا ہوگا جس کے سامنے اس وقت تمہیں ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں گے؟ دوسری کنیز کہنے لگی، اگر جیتے جاگتے واپس آؤ تو ہماری قسمت کا حال بتانا نہ بھولنا۔ ایک لمحے کے بعد یہ فلک دراز قامت، لمبی اور جھکی ہوئی ناک والا نجومی جہاز کے عرصے پر پہنچ کر شہزادے کے سامنے حاضر ہوا اور اس قدر جھک کر ادا بجا لایا کہ سوریانی وضع کی مخروطی ٹوپی گنجے سر سے پھسل کر فرش پر آ رہی ہے۔ شہزادے نے پوچھا، حاضر ہونے میں اتنی دیر کیوں کی؟ اشمون نے کہا، حضور کی کنیزیں مجھے جلد تلاش نہ کر سکیں۔ اسے شاہان سلف کی یادگار خدائے شمس کے فرزند، یہ ناچیز تو اپنے حجرے میں بیٹھا ذائچہ تیار کر رہا تھا۔ شہزادہ کچھ نرم پڑ کر بولا، میں سمجھا کہ دونوں چھوکریوں سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں، مگر نجومی، یہ بھی تو نے مجھے خدائے شمس کا فرزند کیوں کہا؟ یہ جملہ تو صرف شاہان مصر کے لیے بولا جاتا ہے۔ کیا تجھے آثار نجوم سے معلوم ہو گیا ہے کہ میں مصر کا؟ اشمون بات کر بولا، نہیں حضور، بالکل اسی صورت ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ کوئی امر تحقیق نہیں ہوا اور نہ میں نے ایسے سوال کا جواب معلوم کرنا چاہا جو کم و بیش حل ہو چکا ہے۔ سوران نے بگڑ کر کہا، کم و بیش؟ اس کم و بیش سے تیرا کیا مطلب ہے؟ ہم اس وقت اپنی تقدیر کے اس مقام پر ہیں جہاں سے رستہ پھوٹتا ہے۔ ہم کو اب تک نہیں معلوم کہ مصر شمال و مصر جنوب کا بادشاہ ہونا ہماری قسمت میں لکھا ہے یا تقدیر میں۔ محض اتنا ہی اترا ہے کہ مصر سعید اور اس کے متعلقات کے ہمیشہ ایک ادنیٰ حاکم رہے۔ ہم حقیقت حال معلوم کرنے کے بھوکے ہیں اور تو کم و بیش کی خالی رکابی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ نجومی، تو کیا بات چھپانی چاہتا ہے؟ بات کا جواب صاف نہیں دیتا۔ اشمون نے نہایت عاجزی سے کہا، جہاں پناہ، اگر اس نمک خوراک کو حضور کی منشا معلوم ہو تو ضرور جواب عرض کر سکتا ہے۔ سوران نے کہا، پہلا سوال تو یہی ہے کہ تو مجھے جہاں پناہ کیوں کہتا ہے؟ اس لقب سے صرف بادشاہ مصر کو خطاب کیا جاتا ہے۔ میں تو بادشاہ کی طرف سے محض ایک شہر کا حاکم ہوں۔ کہ اوضاع و کواکب سے تجھے کوئی خاص
بات تحقیق ہوئی ہے کہ ہمارے حکم کے مطابق ہمارے مستقبل کا حال تو نے دریافت کر لیا ہے؟ اشمون نے کہا، یقیناً تعمیل ارشاد میں فرق ہو، اتنی مجال نہیں ہے کہ کل شب ہی کو فدوی نے تمام اجرام کا مشاہدہ کیا اور اس وقت سے اس وقت تک ہی انہی مشاہدات سے نتائج نکالنے میں مشغول رہا۔ حضور سوال کریں، میں جواب عرض کروں گا۔ سوران نے پوچھا، جواب عرض کرے گا؟ معلوم ہے جو کچھ کہے گا۔ ارے کم بخت نجومی، تیرے جواب میں سب کچھ ہوگا مگر سچ نہ ہوگا، اس لیے کہ تو نامراد اور بزدل ہے۔ گو یہ سچ ہے کہ انسان کے مستقبل کو معلوم کرنا تیرے سوا دوسرے کا کام نہیں۔ اتنا کہہ کر سوران کو پھر طیش آیا اور کہنے لگا، لیکن ملعون اتنا سمجھ لے کہ اگر تو نے میرے سامنے جھوٹ بولا تو سر قلم کر کے فرعون کے پاس لے جاؤں گا اور کہوں گا یہ ایک باغی نابکار کا سر ہے اور پھر تیرا دھڑا اس مقبرے میں دفن نہ ہوگا جو تو نے بہت تکلف سے تیار کرایا ہے، بلکہ کسی مگرمچھ کے شکم میں ہوگا جہاں سے تیرا مردہ قیامت کے دن بھی نہ اٹھ سکے گا۔ سمجھ گیا نا؟ یہ اور طرح سمجھاؤں؟ اچھا سن، اب مطلب کی بات سن۔ ذرا اپنی داہنی طرف دیکھ، سامنے کی وادی میں بہت سے مقبرے ہیں، ان میں مصر کے بادشاہ دفن ہیں اور قیامت تک انہی میں دفن رہیں گے۔ آفتاب اس وقت ان مقبروں کی پشت پر غروب ہو رہا ہے۔ یہ 7 نحس ہے، اس میں ذرا شبہ نہیں، لیکن مجبوری ہے۔ میں نے بہت چاہا تھا کہ صبح کے وقت اس شہر میں پہنچوں جبکہ آفتاب خانہ حیات یعنی مشرق میں ہو، نہ کہ خانہ مرگ میں، جس سے مراد مغرب ہے۔ لیکن طوفان کے خبیث دیو طوفانوں نے باد مخالف اٹھا کر ہماری منزل کھوٹی کی اور میں بجائے صبح کے اس وقت شام کو یہاں پہنچا۔ اچھا، اب کل اس قصے کی ابتدا اس کے خاتمے سے کرنی چاہیے، کیونکہ خاتمہ ہر چیز کا ایک دن ضرور ہونے والا ہے۔ اے آسمان کے رازدار، بتا کہ مجھے اسی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اس وادی میں جہاں مصر کے بادشاہوں کے سوا کوئی دفن نہیں ہو سکتا، موت کی نیند سونا ہوگا۔ اشمون نے کہا، فدوی کا بھی یہی خیال ہے، حضور کا ستارہ بھی کم سے کم یہی بتا رہا ہے۔ اتنا کہہ کر نجومی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ایک ستارے کی طرف اشارہ کیا جو مغرب میں جہاں شفق کی سرخی ختم ہوتی تھی ابھی بھی چمکا تھا۔ شہزادے نے نجومی کو غصے سے دیکھ کر کہا، اشمون تو ضرور مجھ سے کوئی بات چھپانا چاہتا ہے، صاف صاف بتا کیا ہے۔ ایک شاہی مقبرے میں جسے میں بادشاہ مصر ہو کر اپنی ابدی سکونت کے لیے تیار کرواؤں گا، دفن ہونا میری مقسوم میں اترا ہے یا نہیں؟ نجومی نے جواب دیا، اے ابن خوارمک زاد پاک نہاد، میں حضور سے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھوں گا، گو حضور اس میں ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ حضور کے خانہ حیات میں چند نحس آثار اپنا عمل کر رہے ہیں، آپ کی راہ میں ایک اور ستارہ بار بار حائل ہو جاتا ہے، اگرچہ ایک مدت دراز تک آپ اس کو پردے میں لیے رکھیں گے، آخر کار وہ آپ کے ستارے کو مجذوب کر دے گا۔ اس ستارے کے ساتھ ایک اور ستارہ بھی ہے۔ سوران نے جلدی سے کہا، وہ کس کا ستارہ ہے؟ کیا فرعون وقت کا ستارہ ہے؟ اشمون بولا، نہیں، وہ امون کا ستارہ ہے۔ سوران نے کہا، امون کون؟ اشمون بولا، رب امون، جو ابو الرباب ہے۔ سوران نے نجومی کے لفظ دہرائے اور کہنے لگا، اگر رب امون کا ستارہ ہے تو پھر وہ خدا ہے، میں انسان ہوں، خدا سے کیوں کر مقابلہ کر سکتا ہوں؟ اشمون بولا، درست ہے، بلکہ یہ فرمائیے کہ 2 خداؤں سے کیوں کر مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ رب امون کے ستارے کے ساتھ ساتھ رب حاصر یعنی ملکہ
عشق کا ستارہ بھی ہے۔ ہزار ہزار برس کی چند مدتیں گزری ہیں جن میں یہ دونوں ستارے اپنی رفتار میں ایک دوسرے کی طرف زیادہ مائل نہ تھے، لیکن اب ان کے بعد باہمی کم ہوتا جاتا ہے۔ حضور کی مدت العمر میں ان کی یہ کہہ کر اشمون نے گوشہ مشرق کی طرف ہاتھ اٹھایا، جہاں غروب آفتاب کی گلابی روشنی کا کسی قدر عکس پڑ رہا تھا۔ دونوں کی نظر ایک طرف جم گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ہلکی ہلکی سرخ روشنی مٹ گئی اور بالکل کورے آسمان پر، ٹھیک اس جگہ جہاں آسمان زمین کے کنارے سے ملا معلوم ہوتا تھا، ایک بڑے خوبصورت روشن ستارہ نظر آیا، اور اس کے بالکل قریب، ایسا قریب کہ دونوں مس کرتے معلوم ہوتے تھے، ایک دوسرا ستارہ تھا۔ یہ دونوں ستارے چند لمحوں تک خوب چمکتے رہے، پھر خطِ افق کے نیچے غروب ہو گئے۔ نجومی نے کہا، حضور، یہی رب امون اور عشق کی ملکہ بحشر کے ستارے ہیں۔ سوران نے جھلا کر کہا، احمق، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ میرے ستارے کو جہاں تو نے بتایا ہے اس سے یہ دونوں فاصلے پر ہیں۔ وہ غروب ہو چکے، میرا ستارہ روشن ہے اور آسمان پر برابر بلند ہوتا جاتا ہے۔ اشمون نے کہا، یہ درست ہے، لیکن 1 سال کے اندر یہ دونوں ستارے آپ کو ستارے کے منوف میں لے آئیں گے اور اس کو چھپا کر خود ظاہر ہو جائیں گے۔ رب امون اور رب بحشر دونوں حضور کی مخالفت پر آمادہ ہیں۔ اس ڈھانچے کو ملاحظہ فرمائیے، میں نے اس میں کواکب کی تمام گردشوں کو مرسوم کیا ہے۔ حضور دیکھیں کہ آسمان پر یہ مقام ہے جہاں یہ دونوں ستارے آپ کے ستارے کو قطعی حجاب میں لے آئیں گے، اور یہ مقام ٹھیک اس وادی کے اوپر ہے جہاں مصر کے بادشاہوں کے مقبرے ہیں۔ اگرچہ اس امر کے وقوع میں 20 برس یا اس سے کچھ زائد زمانہ صرف ہوگا، لیکن حضور مطمئن رہیں کہ اس 20 برس میں حضور کے سوا کسی کا ستارہ نہ چمکے گا۔ یہ کہہ کر اس نجومی نے ایک بہت بڑا لپٹا ہوا کاغذ کھولنا شروع کیا۔ سوران نے نجومی کے ہاتھ سے کاغذ چھینے، اسے توڑ مروڑ کر گولا سا بنا کر نجومی کے منہ پر مارا اور کہا، جھوٹے مکار، یہ سمجھتا ہوگا کہ تیری اس بکواس سے میں ڈر جاؤں گا، دیکھ ہمارا ستارہ یہ ہے۔ اتنا کہہ کر سوران نے ایک چھوٹی اور چوڑی تیز تلوار نیام سے نکالی اور نجومی کے سر پر، جو خوف سے کانپ رہا تھا، اس کو پھرا کر کہا، دیکھ، فولاد کی یہ تیز دھار ہمارا ستارہ ہے جس کے ہم تابع ہیں۔ کذاب، ہوشیار